أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. صدق الله العظیم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 72 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قالو، وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا نہ ہمارے پاس، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لنعبد اللہ، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ، اکیلے اس کی، ونذر اور نذر ہم چھوڑ دیں، ما وہ جو کان یعبد عبادت کرتے رہے تھے، آباؤنا ہمارے باپ، عبادت کرتے رہے تھے ہمارے باپ، فأتنا تو لے آ، نہ ہمارے اوپر، فأتنا تو لے آ ہمارے اوپر، بما، اس سے پہلے بتا چکا ہوں اتا یأتی کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ جس طرح جاء کا معنی ہوتا ہے آنا، اتا کا معنی بھی ہوتا ہے آنا، لیکن اس کے بعد جب با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ فأتنا، فا کا معنی کریں گے تو ایتی، لے آ نہ ہمارے پاس، فأتنا تو لے آ ہم پر، بما وہ جو تعیدو نہ تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے ہمارے ساتھ، وعید بتاتا ہے، ان کنت اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے۔ یعنی وہ یہود کے ہود علیہ السلام کی قوم کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے؟ تو اگر تم سچے ہو تو وہ چیز لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ قال، کہا اس نے، قد وقع علیکم، تحقیق یا یقیناً واقع ہو چکا ہے تم پر، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، رجس عذاب، وغضب اور غصہ، اتجادلوننی کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، کیا تجادلون تم سب جھگڑا کرتے ہو، نی مجھ سے، یہ لفظ کیا ہوگا، تجادلون نی، یہ 3 الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ کا معنی کیا، تجادلون تم سب جھگڑا کرتے ہو، جدال کرتے ہو، بحث و مباحثہ کرتے ہو، نی مجھ سے، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء چند ناموں میں، سمیتموہا، یہ اصل میں تھا سمیتم، پھر واو ہے پھر ہا ہے، تو سمیتم چند ناموں کی وجہ سے، سمیتم جو تم نے رکھ لیے ہیں، ہاں ان کی، انتم تم نے رکھے ہیں، اور وآباؤکم تمہارے باپوں نے رکھے ہیں، ما نزل اللہ
نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے بہا اس کی من سلطان کوئی دلیل، فانتظروا تو تم بھی انتظار کرو، انی معکم بے شک میں بھی تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بتا رہے ہیں کہ حود علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہارے متعلق تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصے کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ تو ہم نے اسے نجات دی، والذین ہم نے اسے بھی نجات دی، والذین اور ان لوگوں کو بھی معاہو جو اس کے ساتھ تھے، برحمت اپنے رحمت کے ساتھ، من ہماری طرف سے، وقطعنا اور ہم نے کاٹ دی دابر، دابر جڑ کو کہتے ہیں، الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، ان کے جڑ کو کاٹ لیا۔ کس کو جھٹلایا؟ ہماری آیتوں کو۔ وما كانوا مؤمنین اور وہ مؤمن بھی نہ تھے، ایمان لانے والے بھی نہ تھے۔ پھر ہم نے انہیں نجات دی، انہیں بھی اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی اپنی رحمت سے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے تو ہم نے ان کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی، ہم نے ان کی جڑ کیا کر دی؟ کاٹ دی۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا، امید کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تو گزشتہ سبق میں حود علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت سے منع فرمایا۔ غیر اللہ کی عبادت سے کیا کیا؟ منع فرمایا۔ لیکن قوم کے جو سربراہ تھے انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، آپ پہ جھوٹ اور بیوقوفی کا الزام لگایا۔ حود علیہ السلام نے نہایت نرمی کے ساتھ جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھ میں بے عقلی اور بے وقوفی کی کوئی بات نہیں ہے، میں تو رب العالمین کی طرف سے تمہارا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچانے پہ مامور ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ایک ایسے شخص پہ نازل ہوئی ہے جو تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، قوم میں سے، نسل سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کیا کرو کہ قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنا دیا ہے، زمین پہ اقتدار بخشی ہے، تمہیں بڑے بڑے جسم دیے، طاقتور بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو انعامات کیے ہیں انہیں یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حود علیہ السلام کی تقریر کا جواب آپ کی قوم کے کفار نے اس طرح دیا، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ تو کیا ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کی ہماری آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، جن معبودوں کی ہم نظر اور نیاز دیتے ہیں، جو ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں، ہم انہیں ایک دم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو حود علیہ السلام ہم آپ کی بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، ہم آپ کی یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، تم تو بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو، ان معبودوں کے بغیر ہمارے مقاصد کیسے پورا ہو سکتے ہیں؟ بالکل یہی بات مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں کہی تھی۔ انہوں نے دو چیزوں پہ استعجاب کا اظہار کیا، ایک یہ کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو عجیب بات یہ کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے،
اور دوسری بات یہ کی تھی اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سورہ صاد میں ہے کہ ہم تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ تو عجیب بات ہے۔ ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم تو صدیوں سے لات منات عزا وغیرہ کی پوجا کر رہی ہیں، لیکن ہمیں کسی نے نہیں روکا۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ کیا ہم اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک معبود کی عبادت کریں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ تو ہود علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تو اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر لے آ جس کی چیز کا تم نے وعدہ ہم سے کیا ہے، یعنی ہم پہ وہ عذاب نازل کر دو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو اس قسم کی باتیں بعض دیگر انبیاء کے ساتھ بھی پیش آئی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، سورہ شعراء کی آیت ہے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا جو ہے وہ گرا دے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے بھی یہی مطالبہ کیا قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچتے ہو تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے اس کا لایا ہوا کلام اگر برحق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو جب قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تحقیق واقع ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب، یعنی تمہارے سرکشی گستاخی اور بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونے والا ہے۔ رجس جو ہے دو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی گندگی ہے، جیسے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو۔ یہ معنوی نجاست ہوتی ہے کہ انسان کے دل اور دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے اور جس سے انسان کی روح پلید ہو جاتی ہے۔ رجس کا دوسرا معنی عذاب ہے، جیسا کہ اس آیت میں استعمال ہوا۔ قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ بھی رجس یا رجز عذاب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ رجز جیسے بنی اسرائیل کے متعلق آیا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ اسی طرح غضب کا لفظ قرآن مجید میں متعدد جگہ غصے اور ناراضگی کے معنی میں آیا ہے، جیسے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پہ ناراضگی لے کر لوٹے۔ ہود علیہ السلام نے مزید فرمایا اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم میرے ساتھ ان ناموں کے متعلق جھگڑتے ہو سمیتموها انتم وآباؤکم، جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اور ہر ایک کو کسی خاص صفت سے متصف کر دیا ہے کہ فلاں بت روزی دینے والا ہے، فلاں اولاد دینے والا ہے، فلاں بارش برسانے والا ہے، فلاں مقدمے میں رہائی دلانے والا ہے۔ بتوں کے مختلف نام رکھے ہیں اور پھر ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نام ہی نام ہے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری کہ جن امور کو ان کے ساتھ منسوب کرتے ہو وہ کام واقعتاً کر بھی سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اولاد، شفا، روزی، عروج و زوال یہ سب اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی صفت ان معبودان باطلہ میں نہیں پائی جاتی، یہ بالکل بے اختیار ہے، بلکہ بعض ان میں سے بے جان ہے تو یہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، حتیٰ کہ ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ یہ تو تم نے صرف نام رکھ دیے ہے جن میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کوئی سند نہیں اتاری۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں بھی پائی جاتی ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے لات، عزا، منات کا نام لے کے فرمایا کہ یہ مشرکین کے خود رکھے ہوئے نام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ فلاں بت کی پوجا کرو، فلاں سے مدد مانگو، فلاں کی تعظیم کرو تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا،
فرمایا इसको तो अकल भी पहचानती है कि मट्टी और पत्थर के ये बुत किसी नफा नुकसान के मालिक नहीं। जिन बुजुर्गों के नाम पर ये बुत बनाए गए हैं वो भी अल्लाह ताला की आजिज मखलूक थे। हाबिद और माबूद मखलूक होने के एतबार से दोनों ज़ईफ है। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, यही बात समझाई गई इस आयत में कि हाजतमंद और हाजत रवा दोनों कमजोर है, नफा नुकसान के मालिक नहीं है। फरमाया शिर्क की इर्तिकाब और फिर अल्लाह के नबी के साथ झगड़ा करने की वजह से तुम्हारी बदबख्ती इंतहा को पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी तरफ से शिर्क से बाद आ जाने की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। लिहाजा फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी फैसले का इंतजार करो और तुम्हारे साथ मैं भी इसी इंतजार में हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे हक में क्या फैसला करता है। शुरू में आपको बताया था कि हूद अलैहिस्सलाम तकरीबन 460 या 480 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहे, कौम को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाते रहे। इतना लंबा अरसा तबलीग का हक अदा करने के बावजूद जब कौम सरकशी से बाज ना आई तो फिर उनके लिए फैसले का वक्त आ पहुंचा। अल्लाह ताला ने उस कौम पे 3 साल तक कहत मुसल्लत कर दिया। उनके इलाके में बारिश का कतरा ना बरसा, जिसकी वजह से कौम हूद ने सख्त तकलीफ उठाई, फिर भी अपने नबी की बात मानने पे तैयार ना हुए। उसके बाद उन पे अल्लाह ताला का आज़ाब नाजिल हुआ, आसमान से आग बरसी और 8 दिन और 7 रात तक मुसलसल आंधी चली जिससे पूरी कौम तहस नहस हो गई। कहते हैं जब कौम आद सख्त कहत में मुब्तला होगी तो उन्होंने अपने एक सरदार के साथ एक वफद मक्का की तरफ रवाना किया जो वहां जाके अल्लाह ताला से बारिश के लिए दुआ करे। तो उस वक्त बैतुल्लाह शरीफ की इमारत तो तूफान की वजह से मिट चुकी थी, तहम लोग उस जगह को मुकद्दस मानते थे और उस मकाम पे दुआएं करते थे। कौम आद ने भी एक वफद उस मकाम के लिए रवाना किया। उस वफद का हाल तिरमिज़ी शरीफ और मुस्नद अहमद में मज़कूर है। हारिस इब्न यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरबों के कबीला बकर का एक शख्स सहाबी रसूल है। ये शख्स कौम आद के इलाके का रहने वाला था। जब ये मदीना आया तो किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर आद का एक वफद आपसे मुलाकात करना चाहता है। हारिस खुद बयान करते हैं ज़ुकिर तो वाफिदा आदिन, कि मेरा वफद आद के तौर पे जिक्र किया गया। ये सुनकर मैंने कहा अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना वाफिदा आदिन, अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ आज के मैं वफद आद जैसा बनूं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा क्या कि तुम आद के वफद के मुतालिक क्या जानते हो। वो कहने लगा मैं ये जानता हूँ कि इस कौम का एक सरदार एक वफद मक्का मुकर्रमा लेके गया था। जब कहत पड़ा तो कौम ने उस वफद को रवाना किया तो वहाँ ताकि वहां पे जाके बारिश के लिए दुआ करे। ये वफद मक्के के करीब पहुंचा तो वहां पर मुआदिया इब्न बकर सरदार के पास उतरा। उसने महीना भर वफद की खूब खिदमत की, तवाज़ो की, शराब पिलाई और मेहमानों के दिल बहलाने के लिए नाचने वाली गाने वाली 2 लोंडियां भी उनके सुपुर्द की है। ये वफद अपने ऐश व आराम में लगा रहा हत्ता कि उनसे तंग आ गया। वो चाहता था कि अब ये लोग चले जाएं, लेकिन खुलकर उन्हें कह भी नहीं सकता था। तो उसने गाने वाली लोंडियों से कहा कि तुम ऐसे अशआर गाओ कि जिनको सुनकर ये लोग यहाँ से चले जाए और हमारी तौहीन भी ना हो। तो लोंडियों ने मेहमानों के सामने ये अशआर गाए, अला या क़ैल वैहक कुम फहैनिहिम लअल्लल्लाह यस्कीना गमामा, ए सरदार अफसोस है तुम्हारी हालत पर, उठो दुआ करो शायद कि खुदा हमको बादलों से सैराब कर दे, शायद खुदा आद की सरजमीन को सैराब कर दे, क्योंकि कौम आद के लोग इतने आजिज हो गए कि बात भी नहीं कर सकती। शदीद प्यास की वजह से हम तो मायूस हो गए हैं, बूढ़े भी बच्चे भी ये सब प्यास का शिकार होके निस्व नाबूद ही ना हो जाए।
ان کی عورتیں بھی خوشحال تھی، لیکن اب بالکل بدحال ہو چکی ہے اور بانجھ ہو چکی ہے تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے۔ اور اگر ان کے پاس جانور بھی آ جائے تو ان میں اتنی طاقت نہیں کہ عاد کا کوئی فرد ان پہ تیر چلا سکے۔ جانور سب بے خوف ہو چکے ہیں، وہ کمزور ہو گئے، اس درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اے وفد کے لوگوں، تم یہی ٹھہرے ہوئے ہو، قوم کا پیچھے یہ حال ہے اور تم یہاں آرام کر رہے ہو۔ تمہارا وفد تو بہت ہی برا ہے، وہ تو سلام کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، یا اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ تو ان اشعار کا یہ اثر ہوا کہ وہ وہاں سے اڑ کھڑے ہوئے اور مکہ کی پہاڑیوں پہ آ کے دعا کی کہ اے خدا، میں کسی مریض کی شفا یابی کے لیے نہیں آیا اور نہ کسی قیدی کو فدیہ میں چھڑانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اپنے بندوں کو بارش سے سیراب کر دے جیسے پہلے کیا کرتا تھا۔ ادھر وفد مکے میں بارش کی دعا کر رہا تھا تو ادھر قوم عاد اپنے علاقے میں بارش کے لیے معبودان باطلہ کو پکار رہی تھی۔ مفسرین بیان کرتے کہ ہود علیہ السلام کو ماننے والے ایک اہل ایمان مرشد ابن سعد نے قوم سے کہا، جن معبودوں کو تم پکارتے ہو ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو ان کی منت سماجت کرنے سے قحط دور نہیں ہوگا۔ اس صاحب ایمان نے اپنی بات اشعار میں کہی، عصت عاد رسولهم فامسوا عطاشا ما تبلهم السماء۔ قوم عاد نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو پیاسے ہو گئے کہ آسمان سے ایک قطرہ پانی بھی نہیں برسا۔ لہم صنم یقال له سمود یقابلہ صداء والہواء۔ ان کے ایک بت جو ہے سمود ہے جس کی عبادت کرتے ہیں، اور صدا اور ہبا ہے، ان سب کو پکارتے ہیں، ان پہ نذرانے چڑھاتے ہیں، لیکن ان کو بارش برسانے کا کہاں اختیار ہے۔ فبصرنا الرسول سبیل رشد فابصرنا الہدى وخل العماء۔ ہمیں تو اللہ کے رسول نے ٹھیک راستہ سمجھا دیا، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اسی سے مدد چاہو۔ ہم نے تو دل کی بصیرت سے ہدایت کو پا لیا ہے اور ہم سے اندھا پن دور ہو چکا۔ وَإِنَّ إِلَهَ هُودٍ هُوَ إِلَٰهِ عَلَى اللَّهِ التَّوَكَّلُ وَالرَّجَاءِ۔ بے شک ہود علیہ السلام کا معبود ہی ہمارا معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے توکل اور امید کرتے ہیں، بارش بھی وہی برسائے گا، تکلیف بھی وہی دور کرے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت 3 قسم کے بادل نمودار ہوئے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ ان بادلوں سے آواز آئی، اختر، ان میں سے جو تمہیں پسند اختیار کر لو۔ تو یہ آواز سن کے وفد کے سردار نے سیاہ بادل کو پسند کیا، کیونکہ عام طور پہ کالی گٹھائی زیادہ بارش جو ہے وہ لاتی ہے۔ تو وفد اور قوم کے لوگ خوش تھے کہ بادل جھوم کر آئے ہیں، ان کی دعا رنگ لائی ہے، اب قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتے کہ اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی کے دائرے کے برابر ہوا چھوڑی، یسخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، جو لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ سورہ احقاف میں آتا ہے کہ جب کالے بادل عاد کی وادیوں پہ چھا گئے تو قوم کے لوگ کہنے لگے، ھذا عارض ممطرنا، کہ آسمان کے کنارے پہ بادل چھا گئے ہے، ابھی خوب بارش ہوگی۔ انہوں نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، بڑی خوشی منائی کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ جب بادل قریب آئے تو ان میں سے ٹھنڈی ہوا آئی، لوگ دوڑ کر بادلوں کے نیچے گئے، وہاں انہیں بڑا سکون حاصل ہو رہا تھا۔ جب بہت سے لوگ بادلوں کے نیچے جمع ہو گئے تو ان میں آگ برسنا شروع ہو گئی، جس سے لوگ جل بھن گئے۔ دیگر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا چھوڑی جس نے عادیوں کو زمین سے اٹھا کر پٹخ دیا، ایک دوسرے سے ٹکڑا ٹکڑا کے ختم ہو گئے وہ۔ پھر ان کی لاشیں زمین پہ اس طرح پڑی تھی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا اکھاڑی ہوئی کھجوروں کی بڑے بڑے تنے ہوں۔ بہت بڑے بڑے قداور لوگ تھے، ان کے سر اتنے بڑے تھے جتنا کوئی چھوٹا سا گنبد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سروں کو آپس میں مار مار کے نیست و نابود کر دیا۔ ادھر ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو حکم ہوا
کہ اس مغضوب علیہم قوم سے الگ ہو جائیں. کہتے کہ جانوروں کا کوئی باڑا تھا, اللہ کا نبی اور اس کے ساتھی جو 4 یا 6 ہزار کی تعداد میں تھے اس باڑے میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اس باڑے میں تیز آندھی جو ہے اثر نہیں کرتی تھی, تو اہل ایمان کا گروہ 8 روز تک وہی رکا رہا اور ان کا بال بھی بیکا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا, ہم نے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کی جڑ کاٹ ڈالی, انہیں نیست و نابود کر دیا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ, وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. قوم کی تباہی کے بعد ہود علیہ السلام مکہ پہنچے, کچھ عرصہ وہی عبادت کرتے رہے, پھر اپنے پیروکاروں کو لے کے حضرموت کے علاقے میں چلے گئے. اور آپ کی وفات کے متعلق 2 روایات ملتی ہے, ایک یہ کہ آپ مکہ میں ہی فوت ہو گئے, وہی حرم شریف میں دفن ہوئے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور بعض دیگر انبیاء کے قبور ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ اب حضرموت میں جا کے فوت ہوئے, اور یہی روایت جو زیادہ قرین قیاس ہے. بہرحال یہ سب تاریخی روایات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے, تو غلط بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا یہاں سے آگے پڑھیں گے.